वालेकुम रहमतुल्लाह। जुबैर भाई, ये किस साहब रसूल का बाप है? असल ये पूरा जो इलाका है ये बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर जो यहूदियों की दो बड़े कबीले थे, यहाँ से लेके तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक ये बात थे, जबल ऐर के दावन तक ये रहा। मुबारक से हुजूर ने लुआब दहन निकाला और इस कुएं में दाखिल फरमाया। तीसरा वाक़या ये है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीने और मक्के और एतराफ़ मक्का मदीना में कई मकामात ऐसे हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये जन्नती है, ये जन्नत के हिस्सों में से एक हिस्सा है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, ये वादी जन्नत की वादी है, ये पहाड़ जन्नती है, ये इलाका जन्नती है। जी हाँ, मदीने पाक के ऐसे मकाम पर हम हाजिर हैं, यहाँ पर भी जो ज़ियारत है उसका ताल्लुक जन्नत से है, जिसको हदीस पाक में कहा गया कि कुआं जन्नती कुआं है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पे तशरीफ़ लेकर आए थे। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं के हवाले से फरमाया कि अली, मेरे इंतकाल के बाद बीरे गर्ज़ के पानी से मुझे नहलाना, यानी गुस्ल देना। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल ज़ाहिरी के बाद सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मकाम पर आए जिस मकाम पर हम हाजिर हैं, और 7 मशकीज़ें अपने हाथों से निकाल कर लेकर गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी पानी से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहलाया था। इंतकाल ज़ाहिरी के बाद का ये वाक़या बताया जाता है किताबों के अंदर। इस पानी का दूसरा वाक़या ये है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस बीर पर, जब इस कुएं पर तशरीफ़ लाए थे, किसी सहाबी ने हुजूर को शहद पेश किया, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद जो था वो इस कुएं के अंदर दाखिल फरमाया। दहने मुबारक से हुजूर ने लुआब दहन निकाला और इस कुएं में दाखिल फरमाया। तीसरा वाक़या ये है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में बीरे गर्ज़ के पानी का एहतमाम करते थे, यानी हुजूर के लिए बीरे गर्ज़ का पानी पीने के लिए सहाबा लेकर जाया करते थे, और उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना के लिए बीरे अस्सुक़िया का पानी का एहतमाम किया जाता था। अल्लाह करीम इस पानी की बरकतें अता फरमाए, हुजूर के इस फैज़ान को सारे आलम में अल्लाह करीम आम करे। इस मुक़द्दस मकाम पर हम हाजिर हैं, इस मकाम का सदका अल्लाह सारी उम्मत पर फज़ल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये देखिए सामने जो मस्जिद है, इसका नाम है मस्जिद सदका ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये जो हिस्सा है ये हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये ज़मीन माले गनीमत जब तकसीम कारी हो रही थी, तो ये ज़मीन का हिस्सा इनके हिस्से में आया। तो उन्होंने कोई यहाँ पर बिल्डिंग नहीं खड़ी की, कोई घर नहीं बनाया, बल्कि मज़ीद पैसे खर्च करके यहाँ पर एक मस्जिद बनाई और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। जी, ये बनु कुरैज़ा बनु नज़ीर का ये इलाका था, जिस इलाके को सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुहासरे में लिया हुआ था। नाज़रीन, ये पूरा खित्ता बनु कुरैज़ा बनु नुज़ैर का था, जो मुनाफिक किस्म के यहूदी थे, और 3 मरतबा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदे इन्होंने तोड़े थे। इस बाग के बैक साइड में, बाग के दूसरी तरफ से रास्ता है, लेकिन ये रास्ता अभी नहीं है, बंद हो चुका है। मैं दूसरी तरफ से लेके जाऊंगा और आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर मस्जिद बनु कुरैज़ा है, जिस मकाम पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 हफ्ते तक नमाज अदा फरमाना साबित है।
ہمارے ساتھ توصیف بھائی ہیں. توصیف بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. توصیف بھائی صبح سے جو سفر آپ کا جاری ہے کیا فیلنگ ہے آپ؟ بہت بہترین ماشاءاللہ، بہت نالج ہے اور بہت بہترین رہا ہمارا. ہر چیز بہت عمدہ اور بہت انفارمیٹیو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرے بھائی کا نام؟ ابراہیم بھائی. ابراہیم بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ میرے ساتھ میں. اگلے حصے میں جلوہ افروز ہیں میرے ساتھی سیدھے ہاتھ پہ. ابراہیم میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ بہت مزہ آ رہا ہے. اس مسجد کو آپ نے دیکھا، کیسی فیلنگ ہے آپ؟ الحمدللہ. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی مسجد. توصیف بھائی صبح سے جو سفر آپ کا جاری ہے کیا فیلنگ ہے آپ؟ بہت بہترین ماشاءاللہ، بہت نالج ہے اور بہت بہترین رہا ہمارا. ہر چیز بہت عمدہ اور بہت انفارمیٹیو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابراہیم بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ میرے ساتھ میں. اگلے حصے میں جلوہ افروز ہیں میرے ساتھی سیدھے ہاتھ پہ. ابراہیم میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ بہت مزہ آ رہا ہے. اس مسجد کو آپ نے دیکھا، کیسی فیلنگ ہے آپ؟ الحمدللہ. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی مسجد. اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو پیچھے ہے یہ باغ ہے، کیا چیز ہے؟ اصل یہ پورا جو علاقہ ہے یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو یہودیوں کی دو بڑے قبیلے تھے، یہاں سے لے کے تقریباً 3.5 کلومیٹر تک یہ آباد تھے. جبل عیر کے داون تک یہ رہا کرتے تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے ہجرت فرما کر تو ان کو تکلیف تو تھی لیکن یہ ظاہر نہیں ہوتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتابی ہونے کی وجہ سے حضور نے شفقت کا ہاتھ رکھا کہ اہل کتابی ہیں، لیکن ان کے دل میں منافقت تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ جب بھی قریش چڑھائی کرنے آئیں گے تو ہم اس کے دفاع کے لیے ساتھ دیں گے، لیکن چپکے قریشیوں کے پاس چلے جاتے اور کہتے تھے کہ آؤ ان کو مارو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو اس کے پیچھے باغ کے اس طرف وہ مسجد ہے جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہفتے تک نماز ادا فرمائی اور اس پورے علاقے کو حضور نے گھیرے میں لیا تھا. اب چلتے ہیں اس علاقے کی طرف، دکھاتے ہیں آپ کو. چلے آ جائیں. یہ جو لوہے کی باؤنڈری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لوہے کی باؤنڈری اتنے ہی دائرے میں بنائی گئی ہے جتنے دائرے میں وہ مسجد قائم تھی، مسجد بنو قریظہ. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر مسلسل 3 ہفتے قیام پذیر تھے. اس زمانے میں خاتون کا گھر تھا جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر پیش کیا تھا رہنے کے لیے. 3 ہفتے تک مسلسل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وادی میں نماز پڑھنا ثابت ہے. 91 سن ہجری میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مقام پر ایک عالیشان مسجد بنائی، جو مسجد ہم آپ کو اس وقت تصویر میں دکھا رہے ہیں، اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. یہ مسجد اسی مقام پر قائم اور دائم تھی. دنیا بھر سے عاشقان رسول جو اس مقام کے حوالے سے علم رکھتے تھے وہ اس مقام کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، یہاں نوافل پڑھنے، استغفار کرنے آیا کرتے تھے. حکومت وقت نے لوہے کا بارڈر لگا دیا ہے اور امید ہے کہ عنقریب یہ مسجد انشاءاللہ منظر عام پر ہوگی. جس زیارت کے حوالے سے وافر مقدار میں لوگ نہیں جانتے ہیں، ناظرین اب آ چکے ہیں مزرعہ سوالہ میں، جس باغ میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام رہا. یہ مزرعہ سوالہ کی زیارت کر رہے ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زبیر بھائی یہ کس صحابی رسول کا باغ ہے؟ مزرعہ سوالہ مشہور و معروف صحابی رسول جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن کو دنیا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی. وہ صحابی رسول کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی تھے. کثرت سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے. جب مکے میں تھے تو مکے کے بہت بڑے امیر تھے،
اور جب مدینے آئے ہجرت فرما کر تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کو یعنی ایک مہاجر انصاری کے بیچ میں حضور نے اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا. تو جن کو بھائی بنایا تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر پہ لے کے چلے گئے. گھر کا سارا مال لا کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا. کہا یہ میرا سارا گھر کا مال ہے, آدھا آپ کا ہے آدھا میرا ہے. میری بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں, جب عدت پوری ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لو. انہوں نے فوراً روکا, کہا طلاق مت دینا اور یہ مال بھی آپ کا نہیں چاہیے, مجھے بس بازار کا راستہ بتا دو. کہا کہ بازار کا یہ راستہ جاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس باغ کے آنر تھے, بازار مدینہ کا رخ کرتے ہیں, کھجوریں خریدتے ہیں, پنیر خریدتے ہیں, روڈ پہ بستہ لگاتے ہیں, لے کے بیٹھ جاتے ہیں. مدینے میں بستہ لگانے والا صحابی رسول مدینے کا بھی سب سے بڑا امیر صحابی رسول ہو گئے. اللہ اکبر. میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, جاب کرتے ہیں اچھی بات ہے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, لیکن اللہ کریم نے تجارت میں 9 گنا برکت رکھی ہے. پوچھنا ہو تو کسی میمن سے پوچھئے برکت کیسے ملتی ہے. میمن ہمارے ساتھ بھی ہے. میمن برادری کے لوگ جاب نہیں کرتے, میں نے دیکھا ہے. میرے جہاں تک تعلقات ہے تقریباً میرے میمن برادری کے لوگ بزنس کرتے ہیں. تو اللہ نے برکتیں بھی عطا فرمائی کہ 9 گنا جہاں برکت ہے اس کو چھوڑتے ہو, جاب کے پیچھے بھاگتے ہو. ٹھیک ہے جاب ہے کریے, لیکن کوشش کیجیے کہ جو پیسہ جاب سے آ رہا ہے اس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی تجارت کریں کہ اللہ تعالیٰ اور ترقی دے, اور جو مال آئے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اللہ پاک اس باغ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. اس باغ کی خصوصیت یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزرعہ السوالہ میں تشریف لے کر آئے تھے. How is beautiful Medina, very, very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, we can tell about Medina. Such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Our hearts say to us, go to Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. So appealing is Medina, so alluring is Medina, so enchanting is Medina, so attracting is Medina. So loving is Medina, so loving is Medina, so charming is Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Everyone's eyes say that nice is Medina. Everyone's eyes say that nice is Medina. Each and every heart is saying Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Quite nice is Medina, quite dear is Medina, quite fine is Medina, quite beloved is Medina. Quite famous is Medina, quite famous is Medina, quite matchless is Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet. اس باغ کے دور قدیمہ کا جو کنواں ہے وہ یہاں پر ہے, دیکھیں یہ ہے وہ کنواں.
Medina, sweet Medina. یہ دور قدیمہ کا کنواں ہے، اس کی پرانی در و دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ Medina, sweet Medina. اسی کنویں کے درمیانی حصے میں بورنگ کی گئی ہے اور بورنگ کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا ہے اور یہی پانی پورے باغ کو سیراب کرتا ہے.